آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی آئی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ۔ جی، اور خاص طور پر وہ بخت نصر کا مشہور خواب۔ بالکل، وہ خواب جس نے سلطنتوں کے مستقبل کا جیسے نقشہ ہی کھینچ دیا۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے، تو اسی کی بنیاد پر بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ خواب تھا کیا، اس کی تعبیر کیا نکلی، اور یہ شیروں کے سامنے ڈالے جانے والا کیا معاملہ تھا۔ یہ وقت تھا تقریباً 6 صدی قبل مسیح کا۔ جی ہاں، وہ دور جب بنی اسرائیل زوال کا شکار تھے اور بابل کے سلطنت بخت نصر کے تحت وہ عروج پر تھی۔ اچھا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا، کافی تباہی مچائی اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اور انہی قیدیوں میں حضرت دانیال بھی تھے؟ جی، ٹرانسکرپٹ کے مطابق انہی میں ایک نوجوان حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، قبیلہ یہودا سے۔ نام کا مطلب بھی بڑا دلچسپ ہے، خدا میرا منصف ہے۔ تو جوانی میں ہی قیدی بن کر بابل پہنچ گئے۔ وہاں کیا ہوا ان کے ساتھ، خاص طور پر وہ خواب والا واقعہ؟ ہاں، تو بابل میں بخت نصر نے ایک خواب دیکھا جس نے اسے بہت پریشان کر دیا۔ کیا خواب تھا وہ؟ اس نے ایک بہت بڑا، ایک عظیم الشان مجسمہ دیکھا۔ عجیب سا تھا، سر خالص سونے کا تھا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹھ اور رانے پیتل کی، ٹانگیں لوہے کی، اور پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھے، ملے جلے۔ یعنی ایک ہی مجسمے میں اتنی ساری چیزیں، عجیب ہے۔ بہت عجیب۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ کہیں سے ایک پتھر آیا، خود بخود، بغیر کسی کے پھینکے، اور آ کر سیدھا اس مجسمے کے پاؤں پر لگا، جو لوہے اور مٹی کے تھے۔ اچھا۔ اور پورا مجسمہ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، مٹی، سب۔ اور وہ پتھر، اس کا کیا بنا؟ وہ پتھر بڑھتا گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری زمین پر چھا گیا۔ بادشاہ تو گھبرا گیا۔ یقیناً۔ تو اس نے بلایا ہوگا اپنے عالموں کو، نجومیوں کو۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ جی، کوئی نہ کر سکا۔ تب حضرت دانیال کا ذکر آیا۔ انہیں اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ تو انہیں بادشاہ کے سامنے لایا گیا؟ جی، انہیں پیش کیا گیا، اور ایک اہم بات یہ ہوئی کہ انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بخت نصر جیسے بادشاہ کو؟ جی، کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ واقعی؟ پھر کیا انہوں نے خواب اور اس کی تعبیر بتا دی؟ جی، اللہ کی مدد سے انہوں نے پہلے خواب دہرایا جو بادشاہ بھول چکا تھا یا جانچنا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کی تعبیر بتائی۔ کیا تعبیر تھی؟ انہوں نے بتایا کہ سونے کا سر خود بخت نصر اور اس کی عظیم بابلی سلطنت ہے۔ اچھا۔ چاندی کا سینہ ایک اور سلطنت ہے جو اس کے بعد آئے گی، لیکن بابل سے کچھ کمتر ہوگی، یعنی فارس کی سلطنت۔ ٹھیک۔ پیتل کا پیٹ ایک تیسری سلطنت، یونانی سلطنت جو پوری معلوم دنیا پر حکومت کرے گی۔ اوہو۔ لوہے کی ٹانگیں چوتھی، ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور سلطنت، یعنی روم، جو سب کو کچل دے گی۔ اور وہ پاؤں جو لوہے اور مٹی کے تھے؟ وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ رومی سلطنت بعد میں تقسیم ہو جائے گی، کچھ حصے مضبوط ہوں گے، کچھ کمزور، جیسے لوہا اور مٹی آپس میں پوری طرح نہیں ملتے۔ زبردست۔ اور وہ پتھر، سب سے اہم، وہ پتھر کیا تھا؟ حضرت دانیال نے وضاحت کی کہ وہ پتھر خدا کی طرف سے قائم کردہ ایک ابدی لازوال بادشاہت ہے، جو ان تمام انسانی سلطنتوں کو نیست و نابود کر دے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت۔ جی۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق یہ 5ویں سلطنت اسلام ہے، جس کا ظہور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا اور جو قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور ٹرانسکرپٹ یہ بھی کہتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اس آخری تشریح سے متفق نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے نہیں۔ اچھا، یہ ایک اختلافی نقطہ بھی ہے۔ تو بخت نصر کا کیا رد عمل تھا یہ سب سن کر؟ وہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت دانیال کی حکمت کو مانا اور انہیں اپنے دربار میں بہت اونچا مقام دیا۔ یعنی قید سے نکل کر عزت ملی۔ بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قید بھی کاٹی اور پھر علم کی بنا پر مقام بھی پایا۔ حضرت دانیال اپنی ذہانت، حکمت اور پرہیزگاری کے لیے مشہور تھے۔ وہ صرف حلال کھاتے اور دن میں 3 بار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن اتنی عزت اور مقام
حسد تو پیدا ہوا ہوگا دربار میں۔ یقیناً بخت نصر کے بعد جب اس کا بیٹا بلشزر بادشاہ بنا تو حاسد وزیروں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا کہ دانیال تو آپ کو سجدہ بھی نہیں کرتے، اپنے خدا کی عبادت کرتے اور آپ کی سلطنت کے زوال کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا؟ لگتا تو یہی ہے۔ اس نے حکم دے دیا کہ حضرت دانیال کو بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ او خدایا، یہ تو سیدھی موت تھی۔ جی، لیکن حضرت دانیال نے اللہ پر بھروسہ رکھا، دعا کی۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا؟ جی ہاں، اللہ کی قدرت سے شیروں نے انہیں چھوا تک نہیں، بالکل محفوظ رہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور شیر سہم گئے۔ سبحان اللہ! صبح جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت دانیال بالکل صحیح سلامت تھے۔ یہ تو ایمان کی زبردست مثال ہے۔ اچھا، تو کیا وہ خواب کی پیشگوئیاں پھر پوری ہوئیں، سلطنتوں والی؟ جی بالکل۔ کچھ ہی عرصے بعد فارس کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل فتح کر لیا۔ چاندی والی سلطنت آ گئی۔ ہاں، اور سائرس نے، جسے یہ ٹرانسکرپٹ ذوالقرنین بھی کہتا ہے، حضرت دانیال کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ عزت دی اور اپنا مشیر یا وزیر بنایا۔ اچھا۔ پھر پارس کے بعد یونانی آئے، اسکندر اعظم کے ساتھ، پتل والی سلطنت۔ پھر روم کی طاقتور سلطنت آئی، لوہے والی ٹانگیں، اور پھر وہ بھی تقسیم ہوئی۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ یعنی تاریخ نے اس خواب کی تصدیق کی؟ جی، ایک کے بعد ایک سلطنت آئی اور گئی، بابل، فارس، یونان، روم۔ تو آج ہم نے حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کے یہ اہم واقعات دیکھے، بختہ نصر کا خواب، اس کی تعبیر، شیروں والا معجزہ اور ان عظیم سلطنتوں کی پیش گوئی جو پوری ہوئی۔ بالکل، اور یہ قصہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت، مشکل ترین حالات میں بھی ایمان کی طاقت، دنیاوی طاقتوں کا عارضی ہونا اور ایک حتمی الہی نظام کا تصور جو آخر کار غالب آتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں اس پر غور کرنے کے لیے۔ حضرت دانیال کی یہ پیشگوئیاں، جیسا کہ اس ٹرانسکرپٹ میں بیان ہوئیں، تاریخ اور تقدیر کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے متاثر کرتی ہیں؟ خاص طور پر جب ہم بڑی طاقتوں کے عروج و زوال اور ایک دائمی الہی نظام کے خیال پر غور کرتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔